انتہائی فتنوں کا دور ہونے کے باوجود بھی قرب قیامت کی وہ انتہائی آخری پیشن گوئیوں کا دور ابھی نہیں آیا. یاد رکھ لیجیے، دجال ہو، مہدی ہو، عیسیٰ ہو، اور اسی طرح دابت الارض ہو، سورج کا مشرق سے نکلنا ہو، ثلاثت خسوف فرمایا کہ خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، بڑے بڑے زمینوں کا دھس جانا ہو، اور اسی طرح فرمایا کہ دھواں کا ایسا دھواں کہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ یہ دھواں کا آنا ہو. اور اسی طرح آخری جہاں پر جمع ہوں گے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اس کے اندر لوگ وہاں پر شامل ہوں گے الی الیمن، یمن کی طرف، کہ ایک آدمی، کبھی 3 آدمی ایک اونٹ پہ، 4 5 6 7 ایسے ایسے مواقع بھی آئیں گے کہ 10 آدمی سفر کر کے یمن میں پہنچ جائیں گے. یہاں تک کہ پہلا حشر جو پیدا ہوگا دنیا کے فنا ہونے سے پہلے، وہ وہی مقام ہے. نار تخرج من الیمن، تخرج من الیمن، وہاں سے نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی. وہ آگ بھی ابھی نہیں نکلی ہے، اور سب کو وہیں پر آنا ہے، وہ بھی نہیں ہوا ہے. یہ دراصل کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں نا علامات الکبریٰ کہلاتی ہیں، بڑی نشانیاں. ان میں کا ایک بھی ابھی نہیں شروع ہوا، باوجود بہت بڑے فتنے کے. پوری دنیا میں فتنے عروج پہ ہیں، لیکن ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب چھوٹی نشانیاں ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور جس کے بارے میں علماء حق بالکل صحیح بات کہتے ہیں کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو آ جائیں گی تو ٹھہریں گی نہیں، بڑھتی جائیں گی یا ہمیشہ رہیں گی. جیسا کہ زنا کی کثرت، شراب کی کثرت، اور اسی طرح ننگے پن کی کثرت، بے حیائی، اور اسی طرح خیانت، جھوٹ، اور بالکل کیا ہے ایسے کمینے لوگوں کو کیا ہے سردار کا ہو جانا، بڑے بڑے پوسٹوں پہ ہو جانا. یہ تمام چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل قرب قیامت کی نشانیاں ہی ہیں، لیکن چھوٹی ہیں. اور اس کا وصف یہ ہے کہ یہ آ گئی ہیں، تو اب قیامت کے علامات الکبریٰ تک یہ باقی رہیں گی، چلتی رہیں گی، بلکہ بڑھتی رہیں گی، کم نہیں ہوں گی. ہر آدمی جو آگے گزرے گا نا، وہ دراصل بولے گا بھائی پچھلا زمانہ بہت اچھا تھا. جیسے آج ہم بولتے ہیں، بڑے بوڑھے جب بولتے ہوں گے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی بہت کیا ہے، زمانہ خراب ہو گیا ہے، پہلا ہمارا بچپن اچھا تھا. تو ہم بوڑھے ہوں گے نا تو ہم بھی یہی بولیں گے کہ ہمارا بچپن اچھا تھا. ہر آدمی وہی بولے گا کہ ہمارا بچپن اچھا تھا، حتیٰ کہ پریشان حال یہاں تک ہو جائے گا کہ مرنے والوں پر جا کے تمنا کرے گا کہ کاش صاحب قبر میں ہوتا، جلدی مر جاتا. اور یہ دراصل آخرت کے ڈر سے نہیں بولے گا، بلکہ دنیا کے فتنوں کی وجہ سے بولے گا. تو یہ تمام چیزیں تو ہے ہی، آگے بڑھیں گے ضرور بالضرور، لیکن ان تمام کو تطبیق غلط تعبیرات سے دے کر مسلمانوں کو پریشان کر کے رکھ دینا، اور ایک طرح سے عرب دنیا سے متنفر کر دینا، عجمی دنیا کی طرف کیا ہے محبت کا پیدا کرنا، جس سے ہو رہا ہے عمومی طور پر. آج یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، عرب میں یہ ہو رہا ہے، کھل گیا ہے، شراب ہو گئی ہے، یہ حالانکہ یہ سب نشانیاں ہوں گی بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی نشانیاں جو عرب کی بربادی کے لیے آ گئی ہیں وہ ابھی شروع ہو گئی. اس کے لیے پتہ نہیں کتنے سال اور لگیں گے. یہ حرم کا بند ہونا ہی سمجھ لیجئے، یا آ کر ٹیمپروری ویزا وغیرہ کا موقوف ہونا ہی سمجھ لیجئے، وہ بڑی نشانیوں میں نہیں آتا ہے. یہ فی الحال کچھ پرابلمز ہیں، کچھ مسائل ہیں جن میں کیا ہے یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، یہ بحال ہوں گی ضرور بالضرور. پھر اس کے بعد جو عرب کی ہلاکت ہے وہ بہت بعد کی ہے، جیسا کہ میں کل بھی بتایا تھا کہ وہ دراصل نزول عیسیٰ کے بھی بعد ہوگا، ایک الگ تباہی ہے. لیکن ان نشانیوں کو رکھ کر آپ دراصل عجم کی طرف منتقل کرنا، اور عمومی طور پر ترکی کو ہیرو بنانا، اور بتانا کہ دیکھو آج مستقبل جو نظر آ رہا ہے وہ یا تو ترکی میں آئے گا یا تو پاکستان میں آئے گا. کون سا آئے گا جی؟ وہاں اس سے زیادہ شرک ہے، کون سا آئے گا؟ تو عمومی طور پر ایک جال بنا جا رہا ہے عوام کے اندر کہ وہ ذہنیت عجم کی طرف کریں. حالانکہ پہلے اصلاح بھی جو ہوئی وہ عربوں سے ہی ہوئی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے بھائی؟ عجم، عربی. آخری اصلاح بھی عربی سے ہی ہوگی. مہدی کون ہے؟ عربی. یاد رکھ لیجئے، عجم سپورٹر ہی بنیں گے، عجم سے زیادہ معاملہ کیا نہیں ہوگا،
اقتدار اور اختیار کا نہیں ہوگا جہاں تک آپ نظر دوڑائیں، لیکن بہت سی باطل قوتوں کے خلاف جب بات کرتے ہیں بلا قید کے، احادیث اور قرآن کے حوالوں کے بغیر اپنی منطق دوڑاتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ پورا دجال ہی ہے جو ہم پر سوار ہو رہا ہے، علمناٹی ہے، 11 لوگوں کا ایک ممبرشپ ہے، وہ 1800 میں فارم ہوا، فلاں ہوا، آپ کو تاریخ تو لکھ کے نہیں دے گیا وہ، بہرکیف آپ کے قیاسیات ہیں اور نیٹ پہ موجود ہے اس طرح کا لٹریچر ہوگا، علمناٹی کا انکار ہے یا نہیں یہ سوال نہیں ہے، لیکن یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں یہی علمناٹی اصل میں دجال ہے کہنا، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ صحیح تعبیر نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی تعبیر نہیں ہے۔